السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ بیٹا جیسا آپ کو معلوم ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ ردات اور مکالمے میں چوائس ہوتی ہے، جو چیز آپ کو اچھی طرح آئے پیپر میں وہی لکھنی ہے۔ تو ردات کے اصول آپ پھر سمجھ لیں کہ ردات فارسی زبان کا لفظ ہے بیٹا، انگریزی میں سے رپورٹنگ کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ شرائط سمجھ لیں، انداز سمجھ لیں کہ ردات آپ نے کیسی لکھنی ہے۔ پہلی بیٹا شرط یہ ہے کہ یہ بات بالکل ضروری ہے کہ مقررین کے اصل الفاظ ہی کو تحریر میں لایا جائے، یعنی جس پروگرام کا آپ لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تقسیم انعامات کا، جو بھی آپ واقعہ لکھ رہے ہیں، ردات جس کی رپورٹنگ آپ لکھ رہے ہیں، اس میں جو مہمان خصوصی تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر منوعاً یعنی انہی کے الفاظ کو آپ لکھیں تاکہ حقیقت واضح رہے، کیونکہ ردات حقیقت پہ مبنی کسی واقعے پر لکھنے کو رپورٹ کہتے ہیں۔ دوسرا بیٹا بات یاد رکھیے کہ تاریخ، مقام اور حاضرین کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ کس تاریخ کو یہ جو ہے تقسیم اسناد کا پروگرام ہوا، کون سے مقام پہ ہوا اور حاضرین کون کون سے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ اجلاس یا مشاعرہ جو بھی آپ ردات لکھ رہے ہیں، اس کے صدر، امیر محفل اور مہمان خصوصی کے بارے میں بھی مختصر بتائیں۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم دین آئے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں، اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے تو ان کی ذرا سی علمی پہلو کو بھی اجاگر کرنا ہے، تعارف کرانا ہوتا ہے۔ چوتھی شرط بیٹا یہ ہے کہ تقریب کے شرکا کا پروگرام کے مطابق ان کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کیا جائے، یعنی جو تقریب ہے اس میں جو شریک لوگ ہیں اور جو مہمان آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی لکھا جائے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ حسن قرات کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں آپ جو بڑے بڑے قاری ہیں ان میں سے چند کے نام لکھیں گے کہ وہ بھی وہاں تشریف لائیں۔ مثال کے طور پہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب آئے ہیں، یا جو ہیں یا قاری خوشی محمد مرحوم کے مدرسے سے جو قرآن آئے ہیں تو ان کا بھی تعارف یعنی آپ نے لکھنا ہے ضروری۔ آگے بیٹا کیا ہے پانچویں شرط کہ اجلاس کا آغاز عموماً تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نعت شریف پڑھی جاتی ہے، لہٰذا قاری اور نعت خواں کا بھی نام لکھنا ضروری ہے کہ تلاوت کلام پاک قاری علی اکبر نعیمی نے کی اور نعت فصیح الدین سہروردی صاحب نے پڑھی، اور جو انہوں نے نعت پڑھی ان کے بھی ایک دو شعر آپ لکھیں گے۔ چھٹا بیٹا شعر یہ ہے کہ ردات حقیقی واقعات یعنی خیالی یہ نہیں ہوتی، ردات حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، یعنی آپ نے وہ پروگرام اٹینڈ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، تقسیم اسناد کا ہو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یا کالج میں تقریب کی حلف برداری ہو، کوئی بھی جب ردات ہو، کالج میں فیئرویل پارٹی ہو، اور یا جو ہے وہ یوم اقبال ہو، یعنی جو بھی پروگرام ہو اس میں آپ نے شرکت کی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ردات کی صورت میں لکھتے ہیں، تو یہ حقیقت میں مبنی واقعات پہ لکھی جاتی ہے ردات، ٹھیک ہے بیٹا۔ ساتویں شرط اس کی یاد رکھیے کہ ردات لکھتے ہوئے زبان عام فہم ہو، یعنی آسان ہو تاکہ ہر بندہ سمجھ لے، ہر سطح کا بندہ اس کو سمجھ لے، پڑھ لے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ آٹھواں پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ صدر، میر مجلس اور مہمان خصوصی کے خیالات کو خاص اہمیت دی جائے، یعنی جو انہوں نے تقریر کی ہوئی ہوگی اس تقریر کو منوعاً لکھنے کی کوشش کرے اور ترتیب وار کہیں، کیونکہ آخر میں وہ کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے ہیں یا جو ہے وہ کوئی تجاویز پہ مبنی آخری گفتگو ہوتی ہے۔ شروع جو ہے وہ سیرت پہ ہوتی ہے اگر عید نبی کا پروگرام ہو تو۔ آگے بیٹا نویں شرط کہ اسٹیج سیکرٹری جو ہے اس کا تعارف کرائیں اور اختتامی کلمات جو اس نے کہے وہ بھی لکھیں، اس سے اچھے آپ کو نمبر ملیں گے، یعنی ہر چیز حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے، خیالی چیزیں آپ نے تخیلاتی یا خیالاتی نہیں لکھنی ہے۔ آگے بیٹا 10واں پوائنٹ سب سے اہم ہے کہ ردات 2-2.5 صفحات سے زیادہ نہ ہو، اس میں آپ نے 20 منٹ کے اندر اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے کہ آپ پیپر میں مکالمہ لکھتے ہیں یا ردات لکھتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کو پڑھائی اور سمجھائی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر بھی کوئی دقت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔